السلام علیکم۔ آج ہم ایک سیاسی افسانے کی بات کرتے ہیں۔ عنوان ہے انقلاب۔ جنگل کے جانوروں نے جو دنیا میں جمہوریت کو دیکھا تو انہوں نے اپنے یہاں بھی اسی سسٹم کو رائج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی سلسلے میں آج جانوروں کا اجلاس چل رہا تھا، جس میں ان کی پورٹ فولیو یعنی قلمدان کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ جلسے کی صدارت لومڑی نے سنبھالی اور اس نے کہا کہ میں سیاست دان بنوں گی۔ شیر مہاراج وہ رائے اور بولے کہ سیاست دان کیوں بنو گی، سب سے طاقتور آدمی تو میں ہوں۔ تو بی لومڑی نے کہا آپ تو سپہ سالار ہیں، سیاست دان سے بھی زیادہ طاقتور۔ سیاست دان کو جب چاہیں آپ اقتدار سے الگ کر سکتے ہیں۔ شیر کہنے گا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، پھر میں سپہ سالار۔ ہاتھی نے غصے سے اپنی سونڈ زمین پر پٹکی اور کہا کہ طاقت میں بھی شیر سے کسی طرح کم نہیں ہوں۔ تو لومڑی نے سیاسی حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ سرکار آپ کے ہاتھ میں قانون ہے، آپ قانون کے قلمدان والے ہیں، آپ بھی وزیر اعظم کو جیل بھیج سکتے ہیں اور جب چاہیں اسے نکلوا سکتے ہیں، ملک سے باہر بھی بھیج سکتے ہیں۔ جج ہاتھی بھی خوش ہو گیا کہ میں اب قانون کا رکھوالا ہوں۔ گدھے نے کہا کہ میرا قلمدان کیا ہوگا، میں کیا کروں گا اس میں۔ تو سیاسی بیان دیتے ہوئے لومڑی نے پھر کہا کہ آپ تو مزدور رہنما ہیں، کیونکہ آپ مزدوری کرتے ہیں، لہذا آپ جو ہے وہ مزدوروں کا قلمدان سنبھالیں، لیبر کو دیکھیے۔ بیل نے کہا تو میں تو ہل چلاتا ہوں۔ تو اس نے کہا اسی طرح سے آپ جو ہے وزیر خوراک بن جائیے۔ تو گائے کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ گینڈے نے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے بتایا جائے۔ تو لومڑی نے کہا کہ آپ ہمیشہ صحت مند آدمی کو گینڈا کہا جاتا ہے، لہذا آپ جو ہے وزیر صحت ہو گئے۔ گینڈا بھی خوش ہو گیا۔ اسی طرح سے مختلف جانوروں کو تقسیم کر دیے گئے اور بی لومڑی سیاست دان بن گئی۔ جب اجلاس ختم ہوا تو بی لومڑی خوشی کے مارے چھلانگ لگا رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے سیاست میں سب کچھ جنگل کے اندر جمہوریت کا نفاذ کر دیا تھا۔ وہ خوشی کے مارے چھلانگ لگاتے ہوئے ایک گڑھے میں جا گری۔ اب پہلے تو وہ کافی پریشان ہوئی، سر ٹکرایا، چھلانگیں لگائی، نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ گڑھے سے باہر نہ آ سکی۔ لہٰذا اس نے جو ہے وہ پھر سیاسی طور پہ سوچنا شروع کیا اور آرام سے آنکھیں موند کر ایک طرف لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ گینڈے نے اوپر سے دیکھا اور کہا کہ لیڈر یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہاں اپنے آپ کو محفوظ کر رہی ہوں، کیونکہ باہر جو ہے وہ انقلاب آنے والا ہے۔